المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفجر وأعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم ونهج منهجهم وترسم خطاهم ونحى نحوهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والعلماء الربانيين والمجاهدين في سبيل الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. برادران عزیز اور میرے مسلمان بھائیوں، حضرات اکابرین سٹیج پر موجود ہیں، وہ انشاءاللہ تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے مختلف موضوعات پر قیمتی نصائح فرمائیں گے۔ آج ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ دارالعلوم باغناڑی، جب ہم دارالعلوم کراچی میں پڑھ رہے تھے تو 1990 سے لے کر اب تک اس خاندان کے مبارک حضرات وقتاً فوقتاً ہمارے ساتھ پڑھتے رہے، پھر ہماری فراغت کے بعد بھی اس خاندان کے افراد وہیں پڑھتے رہے۔ یہ ایک ایسا مبارک خاندان ہے کہ تیسرے اور چوتھے پشت اس علاقے کی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، بلکہ پورے بلوچستان میں ان کی خدمات کا ایک عظیم سلسلہ جاری ہے۔ میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرائض منصبی جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ تمام فرائض منصبی جو تلاوت کلام پاک ہے اور حکمت ہے اور کتاب کی جو احکامات ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دینی مدارس کے اندر یہ سارے فرائض کو جمع کر دیے ہیں۔ ہمارے دینی اداروں کے اندر تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، اور ہمارے دینی مدارس کے اندر قرآن کریم کی صحیح معنوں میں تعلیم بھی ہوتی ہے، اور ہمارے دینی مدارس کے اندر علم و حکمت کی وہ عظیم الشان کام ہوتا ہے جس کا سلسلۃ الذہب ملتا ہے دارالعلوم دیوبند سے ہوتے ہوئے صفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت گاہ تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے دینی مدارس کو وہ عزت بخشی ہے کہ ہر وقت قوم اور ملت کے صحیح تربیت اور ان کے عقیدوں کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالی نے ان اداروں سے لی ہے۔ میرے عزیزوں، انسان کی زندگی میں اپنے اولاد کی تربیت سب سے بڑا منصوبہ ہے انسان کے لیے۔ اولاد کی تربیت سیرت طیبہ کی روشنی میں کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، جو شرعی ذمہ داری بھی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک والد کو اولاد کی جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا،
اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا دو۔ اب یہاں پر اسلوب بیان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جہنم کا تذکرہ نہیں فرمایا، براہ راست آگ کا تذکرہ فرمایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کہیں پر سلگتا ہوا آگ لگا ہوا ہو اور آپ کا ناسمجھ بیٹا اس آگ کی طرف جا رہا ہو تو کوئی عقل مند انسان اس بچے کو نصیحت نہیں کرے گا، بلکہ وہ لپک کر اس بچے کو اس آگ سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اتنے حساس رہیں اور وقت کے تقاضوں کو سمجھ کر ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں۔ اور آج کل کے زمانے کی حساسیت کو دیکھ کر اولاد کی تربیت دینی مدارس کے علاوہ کہیں پر ہونا اس کا ناممکن ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے مدارس کے اندر قرآن کریم کا جو حفظ کرایا جاتا ہے، اس کے بارے میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کے سامنے کسی نے عرض کیا کہ فلان بچے نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اس طرح مت کہو کہ فلان نے قرآن کو محفوظ کیا، بلکہ قرآن کریم نے اس بچے کو محفوظ کر دیا۔ آج کے فتنے کے دور میں بچے کی حفاظت صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب اس کے سینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ مبارک کلام موجود ہو۔ وہ ہر فتنے سے، ہر مصیبت سے، ہر آزمائش سے اس کی حفاظت کرے گا۔ اسی طرح ہمارے مدارس کے اندر تزکیہ نفس کا ایک وسیع اور ایک معقول انتظام ہوتا ہے۔ اعمال کے اندر بچے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، صبح شام وہ معمولات کے اندر جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ تمام معمولات اور تمام زندگی کے فرائض جو ایک انسان کے اوپر عائد ہوتے ہیں، وہ ان سب فرائض کا اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے تاریخ تاسیس کے اندر یہ بات آئی ہے کہ در مدرسہ خانقاہ دیدم، یعنی دارالعلوم دیوبند ایک ایسا ادارہ ہے جو بیک وقت ایک علمی مرکز کے ساتھ ساتھ ایک خانقاہ بھی ہے، جس کے اندر بچے کی تربیت اور اس کی اخلاق کی پاکیزگی اور اس کے آداب اور زندگی کے تمام وہ چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں جو ایک عالم کی شان کے مطابق ہیں۔ چنانچہ مدارس کے اندر اپنے اولادوں کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ آج کل داخل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کی بنیادی ضرورتیں، دینی ضرورتیں مکمل کرنے کے بعد آپ اسے جو بھی تعلیم دینا چاہیں گے تو وہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے انشاءاللہ مستقبل میں عقیدے کے حوالے سے اور عمل کے حوالے سے کوئی ایسا نقصان دہ نہیں ہوگا، چاہے وہ ڈاکٹر بنے، چاہے وہ انجینئر بنے، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں۔ جب اس کے اعمال اور اس کے اخلاق کی بنیادیں ٹھیک ہوں گی، جب مدارس کے اندر ان پر محنت کی جائے، ابتدا کے اندر اس کے بیسک اسلامی تعلیمات اچھے طریقے سے پختہ ہو جائیں، وہ جس میدان میں بھی جائیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بچے سے دین کا کام لے گا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو ملک کے مقتدر طبقات ہیں، ان کے عقیدہ اور ان کے اعمال
اور ان کے کردار اتنے کمزور ہیں کہ سورہ اخلاص پڑھنے پر بھی ان کو توفیق نہیں ہوتی. تو یہ وقت ہم سے تقاضا یہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے نئے نسل کا ایسی تربیت کریں علی منہج نبوہ کہ سیرت کے طرز پر ان کی تربیت کی جائے، جس میں ان کے اخلاق اور کردار کو نمایاں طور پر ایک صحیح تربیت سے ان کو گزارا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی اس ادارے کو اپنے فضل و کرم سے اس کی خیر اور برکات اور انوارات مزید پھیلائیں، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے سے دین کے مزید کام لے لیں. اور جس طرح یہ قاضی خاندان کے افراد دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، ان کی اعمال میں، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے دین کے صحیح منہج پر خدمت کرنے کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.